اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں دو نام ہیں، الواحد الاحد۔ الواحد ایک ذات ہے، احد اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پوری کائنات کو اپنی وحدانیت کے نظاروں سے بھر دیا ہے۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہی ہے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو بنایا ہے کہ اللہ ایک ہے، الواحد الاحد اس کا نظارہ پیش کر رہی ہے، کیونکہ توحید اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فلسفہ اور منطق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں اگر طلب ہو تو انسان صرف دودھ کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دے رہے ہیں، جو دودھ تم استعمال کرتے ہو اس دودھ کو غور کرو۔ انسان اگر غور کرے اللہ کی توحید کو بندہ پہچان سکتا ہے کہ دودھ اللہ تعالیٰ کیسے نکالتے ہیں۔ جس جانور سے نکالتے ہیں اس جانور کا نہ رنگ ہے، نہ اس کے خون کا رنگ ہے، نہ اس کے گوبر کی بدبو کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دودھ کو کیسے حفاظت کے ساتھ لاتے ہیں دنیا میں، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ، صاف اور شفاف، مزیدار ہے۔ الواحد الاحد یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کی عبادت میں۔ وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ بتلا دیجئے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کائنات میں معبود صرف ایک ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ حق صرف اللہ کو دینا چاہیے۔ اس حق کو اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو دینا یہ ظلم ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ زندگی میں، عبادت میں اللہ کی توحید کا رنگ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے، روزہ رکھیں تو صرف اللہ کے لیے، قربانی دیں تو صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس بندے کے دل میں ایک اللہ کے ہونے کا یقین آ جائے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کا یقین اگر آ جائے، وہ بندہ دنیا کے ہر مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ توحید کی خاصیت بے خوفی ہے، شرک کی خاصیت کمزوری ہے، شرک کی خاصیت خوف ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا، جب بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں مخلوق کا ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ دوستو، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت توحید، نعمت ایمان ہے۔ الواحد الاحد، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کے موجود ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔
خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور کرو، تمہارا وجود ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ وفی انفسکم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں اپنی ذات میں اور کائنات کے اندر، اور جب انسان صحیح طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو غور کرتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ اعتراف پیدا ہوتا ہے اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنے صفات میں تنہا ہے، ذات اور صفات میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ الواحد الاحد، یہ اس نام کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں مضبوط پیدا کریں۔ اللہ کی وحدانیت ایک تو اللہ کی ذات میں کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، تنے تنہا ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں میں شریک کیا، اللہ نے انہیں ڈرایا ولا تقولوا ثلاثہ، تین خداؤں کو مت مانو، انتہوا خیرا لکم، رک جاؤ، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے یہ بات۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ اکیلا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قرآن پاک میں یہ بار بار یہ سمجھایا، ہر نبی کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا، اور ہر نبی نے دنیا میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی۔ انما اللہ الہ واحد، جس اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ اللہ اکیلا ہے۔